عبادت کے پہلو کو نمایاں کرنے کی جو بات ہے اس میں شرک کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو توحید کا سمبل ہے نہ کہ شرک کی کوئی علامت. اور ایسا توحید کا سمبل دنیا میں کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک رخ ہو کر عبادت کریں. وہ ایک ہی خدا اور ایک ہی وجود ہے جو عبادت کے لائق ہے. آگے لاہور سے سوال ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں انسان موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر ہم سب لوگ نعوذ باللہ الیجیٹمیٹ ہیں کیونکہ ان کی اولاد کی آپس میں شادی ہوئی. اگر انسان پہلے سے موجود تھے تو کیا ایولیوشن تھیوری سچ ہے یا نہیں؟ عجیب و غریب انہوں نے انداز سے سوال اٹھایا ہے، حالانکہ سیدھا سادہ سوال کیا جا سکتا تھا. اول تو یہ کہ اللیجیٹیمیٹ کا لفظ استعمال کرنا یہ اس لیے بیہودہ اور لغو ہے کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی کا تعلق تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. بہت سی باتیں جو پہلے جائز تھیں جب اسلام نے ناجائز قرار دی تو پھر ہمارے لیے اللیجیٹیمیٹ بنی، اور اس سے پہلے ان کا کوئی اللیجیٹیمیٹ ہونے کا تصور ہی نہیں تھا. مثلا شراب پی جاتی تھی اور اس سے گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی لیے حضرت مسیح کی مجالس میں بھی شراب کا ذکر ملتا ہے. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے بات ذکر کیے تو بڑا سیخ پا ہوتے ہیں مولوی، حالانکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس وقت یہ چیز حرام ہی نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدت تک حرام نہیں رہی، تو اس وقت جو صحابہ پیتے تھے وہ لیجیٹیمیسی کیا کرتے تھے. تو اسی طرح وہ ایک جوابی ہمیں مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. لیکن یہ چونکہ آج کل شراب کو ایک ناپاک چیز سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اوہ مسیح پر بڑا خطرناک حملہ ہو گیا. حالانکہ خود تم بائبل میں پڑھتے ہو، اپنی تفسیروں میں لکھا ہو دیکھتے ہو کہ لوط کو شراب پلائی ان کی بیٹی، اور کئی قسم کے لغو باتیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں اور تشریحات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی صرف اللہ کی فرمان سے ہے. جب اللہ منع کر دے تو بات ناجائز ہو گئی. اتنی سادہ سی بات ہے کہ آپ قانون سازی کے اداروں کی طرف دیکھیں. جن ملکوں میں قانون سازی ہوتی ہے جب تک قانون نہیں بنتا اس وقت تک وہ جرم ہوتا ہی نہیں، سوائے پاکستان کے. پاکستان میں مجھے پرسوں خط ملا تھا، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف جو ضیاء الحق نے قانون نافذ کیا ہے یا آمرانہ حکم نافذ کیا تھا، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا چکے تھے جس کا کوئی جرم نہیں تھا. اور اس وقت سے جب یہ قانون نافذ ہوا تو بیک ڈیٹڈ ان پر مقدمہ چلایا گیا، ریٹروسپیکٹو کہتے ہیں جس کو. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے 100 پیشیاں بھگت چکا ہوں، جان عذاب میں پڑی ہوئی ہے اور گرمی سردی نہ میں کہیں جا سکتا ہوں. ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ قانون بعد میں جاری کرتے ہیں اور نافذ پہلے کر دیتے ہیں. بس شریعت میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، وہ تو خدا تعالیٰ جاری فرماتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج حکم دے کہ شراب حرام ہے اور پہلوں کو پکڑ لے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حالت میں جب عبادت نماز پڑھائی تو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس جو بہکی بہکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ فوری سبب بن گیا، لیکن دراصل شریعت میں کوئی فوری سبب تلاش کرنا غلط بات ہے. شریعت تو ازل سے مقدر تھی، قرآن لوح محفوظ میں تھا، اس لیے قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہونا تھا اس نے بہرحال نازل ہونا تھا. ہاں یہ انسان کی سہولت کے لیے بعض دفعہ بعض احکامات بعض مواقع پر نازل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی قباحت خوب کھل کر سامنے آ جائے، ان اعمال کی جن سے روکا جاتا ہے. بس وہ واقعہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو اس کو حرام قرار دینا ہی دینا تھا، لیکن پیروں پر کیوں حرف نہیں. اس لیے اللیجیٹیمیسی کا سوال تو یہاں سے اٹھے گا کہ کب کس شریعت میں کن رشتوں کو حرام قرار دیا گیا. اب اسلام میں کزنز کے ساتھ رشتہ جائز ہے،
اور عیسائیوں کے نزدیک یہ لیجیٹیمیٹ ہے، کیونکہ کہاں یہ کہ بہن بھائیوں کی اب بھی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور رومن ایمپررز وغیرہ کی بھی آپس میں بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کے رواج میں داخل تھی یہ بات. لیکن کہاں یہ کہ کزنز کے ساتھ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، مسلمانوں نے کزن سے شادی کی اجازت دے کر ایک غلطی کی ہے گویا کہ. تو یہ باتیں سب اللہ کے احکام کی ہیں، انسان کی رسموں کی نہیں ہیں. انسان کو کوئی حق نہیں کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دے جب تک اللہ نہ اس کو جائز یا ناجائز قرار دے دے. جہاں آدم کا سوال، تو آدم تو بہت قدیم سے ہیں. آدم جب میں کہتا ہوں قدیم سے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آدم کی دو نوعیتیں میں پہلے بارہا جواب دے چکا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ سنتے ہیں تو پھر کیوں اسی کی تکرار لگائی رکھتے ہیں بار بار. اب اس کثرت سے میں اس دور میں جب کہ ٹیلی ویژن عام ہو چکے جواب دے چکا ہوں، پھر وہی سوال پھر وہی سوال. بعض سوال کرنے والے اپنے سوال کو داخل کرنے کے لیے اور وہ اپنے نام کو سوال کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے بڑی بڑی چلاکیاں ہوشیاریاں کرتے ہیں. میں یہ سمجھا رہا ہوں، ان کو ناراض نہیں ہو رہا، میں اس طرز سوال کو ناپسند کرتا ہوں جہاں اپنی انا کا مسئلہ ایک سوال پیدا کر رہا ہے اور سوال نہ بھی آیا ہو تو زبردستی بنایا جا رہا ہے. ایسے سوالوں کی اس میں کوئی ہمیں دلچسپی نہیں، باقی لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. آدم کے متعلق میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ایک آدم کا تصور ہے پہلے آدمی کا. یہ وہ آدم نہیں ہے جو قرآن کریم میں مذکور ملتا ہے جو نبی بنایا گیا تھا پہلا. اس آدم کو تو بمشکل 6000 سال گزرے ہیں، اور وہ آدم جو پہلا انسان تھا اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مگر براہ راست نہیں، ایوولوشن کے ذریعے اربوں سال میں وہ تخلیق مکمل ہوئی ہے. اس مضمون پہ بھی میں بارہا روشن ڈال چکا ہوں. تو اور سوال دیکھیں کتنا ٹیڑھا بنایا گیا ہے کہ اگر آدم وہ ہے تو پھر انلیجیٹیمیٹ ہو گئے سارے کے سارے، اور اگر نہیں تو پھر ایوولوشن. زبردستی بنایا ان صاحب نے، صاف نظر آ رہا ہے. جرمنی سے ایک خاتون نے چند سوالات بھیجے ہیں. کہتی ہیں کیا خواتین کے لیے مسجد یا نماز سینٹر میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. ان کو کیوں خیال پیدا ہوا ہے؟ خواتین کے لیے کہیں بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ شامل ہو سکیں تو ان کی سعادت ہے، ان کے لیے برکت کا موجب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسرا کہتے ہیں جب رمضان المبارک اور عید میں اپنے سب ملنے والوں یا غرباء کو تحائف دیے جاتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ تحفہ تو صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دیا جاتا ہے. اگر وہ صرف جزاکم اللہ شکریہ کہہ دیں تو بہت پیاری بات ہوگی. کیا ایسا کہنے والوں یہ کا فرضی بات بنا دی ہے. جن کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کو کہہ دیا کریں، اور شکریہ کیوں کہہ دیں؟ آپ تو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. اگر اللہ کی محبت میں دیتے ہیں تو اس وقت تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ شکریہ ادا کریں تو یہ کہا کرو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہیں، ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی جزا نہیں چاہتے. ہمارا تم پر احسان ہی نہیں، احسان خدا کا ہے. ہم اپنا بدلہ جو اللہ سے لیں گے تو ہمارا سودا 2 دفعہ تو نہیں بک سکتا، یا ادھر بکے گا یا تمہارے پاس بکے گا. جب وہاں بیچ بیٹھے ہیں تو خدا کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے، اس لیے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور آپ الٹا ان کو شکریہ کی تلقین کر رہی ہیں. شکریہ تو پھر بھی لوگ کرتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، مگر ادائیں ہیں حسن خلق کی. شکریہ ادا کرنے والوں کو یہی حکم ہے کہ شکریہ ادا کرو، لیکن دینے والا نہیں یہ کہا کرتا. میں یہ اعتراض کر رہا ہوں، دینے والا نہیں کہا کرتا کہ نہیں تم ہمارا شکریہ ادا کر دو بس کافی ہے. دینے والا تو یہی کہتا ہے کہ شکریہ کیسا، میں تو خدا کی خاطر کر رہا ہوں. یا پھر اپنے تعلقات کی خاطر آپ لوگ کرتے ہیں، بچوں کی خاطر کرتے ہیں، اس میں وہ قصہ ہی اور ہے، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. اس لیے یہ کہ ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے یہ کوئی عمومی بات ہرگز نہیں ہے. جہاں کوئی کہے کہ مجھ پر بوجھ ڈالا ہے اس سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا بدلہ تمہیں دے نہیں سکتا اور مجھ پر اس بات کا بوجھ ہے.
उसी का तो इलाज है कुरान करीम में बयान हुआ।